الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بھی ایک مختصر حدیث کے اور اس کے خلاصے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ شروع میں آپ سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر بات صحیح لگے، دل میں ایک دفعہ بھی آئے تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، شیئر ضرور کیجئے گا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس میسج پہنچ سکے۔ یہ حدیث کا ترجمہ آپ کو ایز اٹ از پڑھ کے سناتا ہوں۔ ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھ سے ایک صحاب نے آپ کی طرف سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر فرض نماز پڑھے تو حق تعالیٰ شانہ اس دن وہ گناہ جو چلنے سے ہوئے ہوں اور وہ گناہ جن کو ان کے ہاتھوں نے کیا ہو اور وہ گناہ جو اس کے کانوں سے صادر ہوئے ہوں اور وہ گناہ جن کو آنکھوں سے کیا ہو اور وہ گناہ جو اس کے دل میں پیدا ہوئے ہوں، سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ موضوع نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کئی دفعہ سنا ہے۔ یہاں پہ بزرگوں نے جو چھوٹی سی خلاصہ بیان کیا ہے اس پر بھی چند باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ موضوع کئی صحابیوں سے نقل کیا گیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ حضرات سے مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف احادیث میں یہ روایتیں آئی ہوئی ہیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ کسی شخص کو اس بات پر مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گھمنڈ پر نماز سے گناہ معاف ہو جاتے ہوں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اس پر دوبارہ گناہ کرنے کی جرات نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہاں پہ جو سب سے پہلی بات ہے یہ تو نماز کے یہاں پر فضائل بتائے گئے ہیں۔ صغیرہ گناہ جو ہیں وہ آپ کی نماز سے دھل جاتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کے چلنے کے گناہ، آپ کے دیکھنے کے گناہ، آپ کے سننے کے گناہ، آپ کے بولنے کے گناہ، صغیرہ گناہ جو انجانے کے اندر ہو جاتے ہیں وہ اللہ پاک اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ بات ضروری ہے جاننا کہ جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑا کے معافی مانگنے سے ہی معاف ہوتے ہیں۔ باقی اللہ کی مرضی ہے کہ وہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے معاف نہ کرے۔ اور بزرگوں نے یہاں پر ایک بات کی نشاندہی اور کی گئی ہے کہ وہ شخص گمراہ ہے، وہ شخص جاہل ہے اور وہ شخص بے عقل ہے جو یہ سوچ کر گناہ کرتا ہے کہ میں ابھی گناہ کر لوں اور نماز پڑھوں گا تو نماز سے میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، یا اللہ کے حضور استغفار کر لوں گا تو وہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ پاک نے کہا کہ تم زمین اور آسمان بھر دو گناہوں سے تو تم ایک دفعہ بھی کہو گے یا اللہ میری توبہ تو اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ لیکن گمراہی ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ سوچ کے گناہ کریں کہ ابھی میں گناہ کر لوں بعد میں گناہ کی معافی مانگ لوں گا۔ تو ہمیں خود اس بات کا تجزیہ کر لینا چاہیے، اس کی سوچ و فکر کر لینی چاہیے کہ کرتے وقت ہمیں اتنا موقع ملے گا یا کرنے کے بعد ہمیں توفیق خداوندی ملے گی کہ ہم استغفار کر سکیں۔ تو اس کے اوپر بالخصوص اپنا تجزیہ خود سے کر لیں۔ اور یہاں پہ آخری میں ایک بات آپ کو ضرور بتاؤں کہ جو یہاں پہ نماز کا ذکر کیا گیا ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی بات کی گئی ہے، انفرادی مصلی لگانے کی بات نہیں کی گئی ہے۔ تو نماز پڑھیں 5 وقت کی، اللہ سے توفیق مانگیں جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنے کی۔ جو کہا سنا اللہ پاک مجھے اور سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے میں مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ پاک اپنی رحمت سے اسے معاف فرمائے۔ آخری میں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، دعاؤں کی درخواست کے ساتھ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔